اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قبر محمد في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على البدر التمام. اللهم صل على نور الظلام. اللهم صل على مفتاح دار السلام. اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. رب العالمین کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ ہمیں عطا فرمایا. رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اگر رمضان کی دوسری تعریف کی جائے تو یہ اس طرح سے سمجھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام رحمتوں کو، اپنی تمام برکتوں کے سارے دروازے کھول دیے اور اپنے بندوں سے کہہ دیا کہ پورے سال میں بھی اگر میں جتنا اللہ سے مانگا ہے نا، لیکن رمضان میں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز اپنے بندوں کی چاہت کے مطابق جو وہ مانگتے ہیں، جو فریاد کرتے ہیں، ہر گھڑی قبولیت کا، ہر گھڑی رحمت کی، برکتوں کی. رمضان کا وہ مہینہ جسے اللہ نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو وہ مہینہ اللہ نے عطا فرمایا. پھر اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو اس رمضان سے نسبت رکھنے والی سب سے بڑی کتاب جو تمام کتابوں کی سردار ہے، قرآن پاک، تراویح کے اندر سننے کی توفیق عطا فرمائی. تو یہ مبارک، سب سے پہلے مبارکباد کو مستحق وہ حفاظ اکرام ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک مکمل تراویح میں آپ کو ہمیں سنایا. اور اس کے بعد سب سے زیادہ مستحق مبارکباد کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. اور بھی زیادہ مبارک کے مستحق وہ ہے جن والدین نے حافظ بنایا. تو معمولی بات نہیں. ایک محفل یہ سجی ہوئی جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. یہ محفل ہے اس دنیا میں سجی ہوئی ہے. اور ایک محفل وہ ہوگی جو اللہ سجائے گا اور جس میں ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوں گا اور ساری انسانیت موجود ہوگی. بابا آدم علیہ السلام سے لے کے ساری کائنات کے سردار جن کے صدقے رب نے کائنات کو وجود بخشا ہے، اور پوری کائنات جن کی وسیلے سے چل رہی ہے اور چلے گی اور جن کی برکت سے اللہ نے جنت بنائی ہے، وہ کون؟ ہم سب کے آقا اور مولا سرکار مدینہ، سردار مدینہ، رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ خود میدان محشر میں موجود ہوں گے. ذرا تخیل کریں، غور کریں کیسا دن ہوگا. آج ہمیں کوئی تھوڑی سی تعریف کر جاتا ہے، بچے پڑھتے ہیں، کوئی اسکول سے تعریف ہو جاتی ہے، کسی جگہ پہ جس ادارے میں وہاں سے کہ یار آپ کا بچہ بڑا قابل ہے، کوئی سینئر تعریف کر جاتا ہے، کوئی پرنسپل، کوئی ٹیچر، تو والدین کے دل میں ٹھنڈ سی آ جاتا ہے، انہیں ایک مزہ آ جاتا ہے کہ یار دیکھو بچے کی تعریف سنو. یہ فطرتی چیز ہے. ہم غور کریں کہ وہ کیا دن ہوگا کہ جب رب العالمین خود جلوہ افروز ہوگا. خود اللہ ساری کائنات کا بادشاہ اور شہنشاہ ہے. سارے بادشاہ اس کے در کے فقیر ہیں. ساری کائنات اس در سے بھیک مانگتی ہے. وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کا رب ہے. وہ خود جلوہ افروز موجود اللہ کے سامنے. ساری کائنات کے سردار آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود، سارے انبیاء بھی موجود، سارے صحابہ بھی موجود، سارے اہل بیت، سارے اولیاء، محدثین، مفسرین، کتب، ابدال، غوث، جتنے بڑے بڑے مقام کے اولیاء ہیں جن کے ہم نام سنتے رہتے ہیں، حضرت پیران پیش شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا صاحب رحمۃ، بڑے بڑے اولیاء جمع ہوں گے. اور پھر سارے عابد، زاہد، مجاہدین، شہداء، سارے پوری دنیا. سوچ ذرا خیالات میں کیا منظر ہوگا اس دن. اللہ اعلان کرے
اور بلایا جائے گا کنہیں کہ ان کو لے کر آئے، ان لوگوں کو بلائیں کہ جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، اور اللہ ان کے سر پہ وہ تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج اور چاند سے زیادہ منور ہے۔ تو سوچے وہ کیا دن ہو اور کیا دل میں ٹھنڈ آ جائے گی، کیا سکون آ جائے گا کہ اعزاز رب دے رہا ہے، اور اس مجلس کے شرکا میں، اس مجلس کے اندر موجود ساری کائنات کے سردار ہوں گے۔ سبحان اللہ، ذرا جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا 10 ایسے لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہے، اپنی سفارش پہ جنت لے جائیں۔ تو معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن ہے کیا چیز؟ سب سے پہلی بات نہیں، لیکن ہم نے پورے 20 رکعت میں سنا قرآن ہے کیا؟ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام، جو اللہ نے کلام ہم سے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے تاریخ میں ایک کتاب اور گزری جسے زبور کہتے ہیں، 4 آسمانی کتابیں پڑھی، باقی صحیفے اترتے رہے، یہ کتاب ہے توراۃ، زبور، انجیل، اور پھر تمام کتابوں کے جو سردار ہے قرآن پاک، جس کا نزول ہمارے آقا اور مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوا۔ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے، زبور، تو کہتے ہیں کہ پہاڑ بھی جھومتے تھے، ہوائیں بھی، درخت شجر سب جھومتے تھے، تو وہ اللہ کا کلام پڑھتے تھے۔ یہ کلام، اصل میں کلام ہم اس نیت سے، اس سوچ سے دیکھیں کہ کلام کس ہے؟ رب العالمین کا، اللہ کا کلام ہے، اپنے بندوں سے اللہ فرما رہے ہیں۔ جب ہر چیز کو محبت کی نظر سے دیکھیں تو ہر چیز کا لطف اور مزہ ہی بدل جاتا ہے۔ ہر چیز کو، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ابھی نماز پڑھنی، اذان ہو گئی، نہیں، آپ اس سوچ کو رکھیں کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز میں اللہ کا کلام سنیں گے، اللہ ہم سے کلام کرے گا، پھر نماز رب العالمین کے حضور حاضری ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بادشاہ اپنے دربار میں بلائے اور بادشاہ بھی ہو جو سخیوں کا سخی ہو، اور اس کے دربار میں کوئی آئے اور خالی چلا جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے صرف اپنی سوچ کو بدلنا ہے، ہم نے ہر سوچ محبت کے اندر لے کر آنی، محبت کے پیمانے میں رکھ کے دیکھنی ہے، اور ہر سوچ کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ اور کلام کا اثر انسان کے دل پہ تب ہوتا ہے جب اس کو اس کلام کا اور کلام والے کا پتہ ہوتا ہے۔ کہ دنیا میں آج جو معاشرے کے حالات ہیں، ہم دیکھیں کہ جس سے آپ کا دل لگتا ہو آپ اس سے گھنٹوں بات کریں، پتہ چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ 1 گھنٹہ ہو جائے بات کریں فون میں، گھنٹے گھنٹے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب کوئی آپ کو کہے یار 1 دن بات ہوتی ہے، 2 دن، یار ڈیلی ایسی کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ جس سے دل لگ جائے نا، کہتے نا جدھر دل لگ جاوے ادھر عیب نظر نہیں ہوتے، کہ جہاں دل لگ جائے وہاں پھر عیب نہیں دکھتے، وہاں ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ تو بات ہے کہ محبت جس سے ہو اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، پھر اس کی ہر بری چیز بھی اچھی لگنے لگ جاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ سے اگر محبت ہوگی تو ہمیں اللہ کی نسبت والی ہر چیز اچھی لگنے لگے گی، ہر چیز میں مزہ آئے گا کہ اللہ کا کلام ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام وہ بھی رب سے کلام کرتے تھے۔ مختصر سی انشاءاللہ بات کریں گے، کوشش کریں گے اللہ ایسی کوئی بات ہمارے دل، ہماری زبان سے نکلوائے جو ہمارے دل بدلنے کا ذریعہ بن جائے، لیکن دل کے کانوں سے سنیں، مزہ آئے گا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے، کلام، طور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام، وہ اللہ کی آواز سنتے ہیں، آواز، وہ کلام جب ہوا تو ان کے اندر شوق پیدا ہوا دیدار کا، یار جس کی آواز اتنی اچھی وہ خود کیسا ہوگا، کیسا ہوگا۔ ابھی دنیا میں بھی کوئی فون کر دے، گرل فرینڈ بھائی بات کر رہے ہیں، اتنی اچھی آواز، وہ بندہ کہتے ہیں یار یہ کیسی ہوگی، دل میں فطرتی طور پہ یہ جوش مار جاتے ہیں میں اس کو دیکھوں۔ یہ دنیا کی محبت کا اثر ہے۔ تو انسانوں کی آواز، انسانوں کی کسی چیز سے ہم معاشرے میں اتنا متاثر ہوتے ہیں، تو جو ساری کائنات کا رب جب وہ کلام کرے اور وہ گئے میرے بندوں، وہ لفظ، وہ الفاظ، وہ کلام ہم سمجھ نہیں سکتے، پھر وہ شوق پیدا ہوتے ہیں۔ ہم جب ہر چیز کو محبت سے دیکھیں گے نا، عشق کی محبت اور نظر سے، تو
تو عبادت بھی مزے میں آ جائے گی، عبادت کا بھی مزہ آ جائے گا، ہر چیز کا لطف آ جائے گا زندگی میں، بوجھ کچھ بھی نہیں لگے گا۔ اور سعادت سمجھے، خدا کی قسم جو لوگ دنیا میں نہیں ہے نا، ان سے جا کے پوچھے دنیا کی زندگی کی قدر کیا ہے۔ جب مسجد میں مؤذن اذان دیتا ہے، اس کی اذان کی آوازیں ان سے پوچھے جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان سے جا کے پوچھیں، ان سے قدر پوچھیں کہ آج وہ ان آوازوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ ان سجدوں کو معمولی نہ سمجھے، یہ سجدے ان کے آگے کر رہے ہیں، جس در پہ جس کا سر جھک جائے وہ اللہ اس سر کو کہیں جھکنے نہیں دیتا، یہ وہ دربار ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اپنی سعادت سمجھے، شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کی توفیق ہے کہ ہم نے تیرے سامنے اپنے ماتھے کو رکھا ہے، آپ کی توفیق ہے کہ اللہ تیرے سامنے جھک رہے ہیں۔ اور اللہ کون؟ جو ساری کائنات کا رب، زمین بھی اس کی ہے، آسمان بھی اس کا، یہ ساری فضائیں اس کی ہیں، سب کچھ اسی کا۔ وہ ہم سے آپ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے ہو جاؤ، کیا کہتے ہیں؟ میرے بن جاؤ، مجھ سے دوستی کرو گے، مجھ سے رشتہ جوڑو گے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ در بدر پھر رہے ہیں۔ جب ہم اتنی بڑی ذات کو، اپنے رب کو چھوڑیں گے تو ہمیں عزت کہاں سے ملے گی؟ ہمیں رزق کہاں سے ملے گا؟ ہمیں برکتیں کیسے ملیں گی؟ ہم کامیابی کیسے ہمارے قدم چوم سکتی جب اللہ کا ساتھ ہی نہ ہو؟ آج تک تاریخ میں کوئی بھی ایسا انسان کامیاب نہیں ہوا جس نے اللہ سے بغاوت کی ہو، کبھی نہیں ہوا، چاہے وہ جتنی بھی طاقت رکھتا ہو، جتنی بڑی سلطنت و بادشاہت ہو، اللہ تختوں سمیت پلٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اور جس نے اپنی گردن جھکا دی، جس نے عاجزی دکھائی، جس نے مانا کہ اللہ تو ہی ہے ہمارا رب، محبت کے لائق تیری ذات ہے، پیار کے قابل تیری ذات ہے، جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا تو اللہ نے اس کو عزتوں سے نوازا۔ آج صدیاں گزر گئی، ہم میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتا۔ کوئی ہے؟ پیرانے پیر جنہیں غوث اعظم کہتے ہیں، کوئی ہے جو نہیں جانتا؟ کتنا بڑا مقام ہے، لیکن صدیاں گزر گئی۔ کیوں؟ جنہوں نے رب کو یاد کیا ہے آج تک دنیا ان کو یاد کر رہی ہے، اور جنہوں نے رب کے خلاف کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے تکبر دکھایا، غرور کیا۔ یہ میں آپ کے سامنے قرآن کی تعلیمات بتا رہا ہوں، آپ نے جو قرآن سنا ہے یہ اس کے اندر کی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو تکبر میں لائے، غرور میں لائے، اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ گئے، تو اللہ نے تخت تاج سلطنت بادشاہت کے ساتھ پلٹ کے رکھ دیا۔ ہماری کامیابی عاجزی کے اندر ہے، ہماری کامیابی جھک جانے میں، اور جھکنا کس کے آگے؟ سب دل سے اللہ اللہ، اس نام میں کیا مزہ ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے نا مشہور، کہ سارا مال لے آئے تھے حضور کے خدمت میں، آپ کے دربار میں، سب کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو بعد میں جب پوچھا کہ ابو بکر گھر کیا چھوڑ گیا، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑا، سب کچھ لے آئے۔ یہ ایک نام ہی کافی ہے، یاد رکھنا، یہ ایسی ذات ہے۔ ہم اللہ کے سامنے جھکیں، مانگیں، یہ مانگنے کا وقت ہے۔ یہ رمضان کوئی معمولی یہ ایام نہیں، اس کے جو ایام اور یہ مہینہ یہ مانگنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھے ہول سیل لگا دیا ہے، لوٹو لے جاؤ، ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ تہجد میں اٹھتے نہیں تھے، سحری کے وقت اٹھ رہے ہو، 2 رکعت پڑھ لو، اب تو اٹھ ہی رہے ہو، چلو 2 رکعت بھی نہ پڑھو، ہاتھ اٹھا لو، جہاں بیٹھے ہو وہیں ہاتھ اٹھا لو۔ اگر ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، دل تو ہے نا، دل میں ہی فریاد شروع کر دو، وہ سننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ ساری کائنات کو ایک وقت میں دیکھ رہا ہے، اس کی نظر اپنے ہر بندے پر ہے۔ ہمارے غموں کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، ہمارے دکھوں کو اللہ سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ مخلوق کے سامنے دکھ رکھتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں، سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ آپ دیکھ لیں، آزما لیں، آج تک کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اور جس ذات کو آج تک ہم ناراض کر رہے ہیں، جس ذات کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، وہ اپنی رحمتیں برکتیں ہم پہ نواز ہی رہا ہے، وہ ہمیں دے رہے ہیں۔ وہ ذات ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ قرآن، پورا قرآن ہمیں اللہ کی محبت سکھاتا ہے، اور یہ ساری محبت اگر ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ کا تعلق مل جائے، اللہ کے در تک پہنچ جائے، وہاں تک پہنچ جائے جہاں اللہ چاہ رہا ہے، تو پھر ایک ہی ذریعہ اور وسیلہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، بس آپ کی ذات ہے۔
ہمیں جو ڈائریکشن بتائی گئی ہے نا ہمیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کہاں تک جانا ہے، ہم نے کہیں نہیں جانا. میری معراج تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. بس یہ ہمارا کامیابی اور ہمارا صراط مستقیم ہے. ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک ہی در اور ایک ہی راستہ ہے، جو جنت پہ جا رہا ہے وہ سجڑ کے روزے سے جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے، ان کے قدموں تک جا رہا ہے ہمارا، کہ ہماری ساری کامیابی حضور کے قدموں میں. جب ان کی غلامی میں آ جائیں گے تو اللہ بھی مل جائے گا اور سب کچھ مل جائے گا، سب کچھ. کہ جنہوں نے آپ کے دامن کو تھاما، آپ کے دامن کو پکڑا، آپ کے نقش قدم پہ چلے، تو ساری دنیا کا اللہ نے ان کو امام بنا دیا، پوری دنیا میں ان کی بادشاہت ہو گئی. جو بکریاں چراتے تھے وہ 22 لاکھ مربع مل کے حاکم بنے. جو لوگ جنہیں کل کوئی سلام بھی نہیں کرتا تھا، جو لوگ جن سے نفرت کرتے تھے، جب انہوں نے حضور کی غلامی اختیار کی تو اللہ نے عزتوں کے تاج پہنا دیا. اللہ نے انہیں معیار بنا دیا انسانیت کے لیے، آئیڈیل بنا دیا کہ قیامت تک بھی کوئی اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو حضور کے صحابہ اور ان کے غلام بن جاؤ ان جیسا، تو تم کامیاب ہو جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، اس کے در کبھی اس کے در پھر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں کامیابی نہیں مل گئی. کامیابی انسان کی جو خود بیکاری ہو تمہیں مجھے کیا دے سکتا. ذرا سوچو. ایک بندہ تھا، وہ کتنے بھلا بادشاہ کے دربار جا رہا تھا. میں نے سوچا اس کے سامنے کوئی حاجت رکھوں، کوئی اس کے سامنے اپنی درخواست دوں کہ یار میرا فلاں مسئلہ ہے، یہ حل کر دے. جب وہ دربار تک پہنچا بادشاہ کے، تو دیکھا بادشاہ ہاتھ پھیلایا ہوا اور ایسے مانگ رہا ہے. تو اس مانگنے والا جو سوالی تھا اس نے کہا یہ کس سے مانگ رہا ہے؟ تو وہاں جو درباری موجود تھے انہوں نے کہا یہ رب سے دعا مانگ رہا ہے. تو کہہ رہا اس کا بھی کوئی رب ہے؟ اسے بھی کوئی دیتا ہے؟ تو پھر کہہ رہا میں اس سے بھی کیوں نہ مانگوں، اس سے کیوں مانگوں جو خود اس در کا فقیر ہے. اللہ غنی و انتم الفقراء، ساری کائنات اس کے در کی فقیر ہے، ہر انسان اس کے در کا سوالی ہے. وہ غنی ہے اور بادشاہ ہے، وہ دینے پہ خوش ہوتا ہے. اب مانگے تو صحیح. آج ہر بندہ ہم میں سے حالات اور آزمائش میں، پریشانیوں میں، کوئی مال کی تنگی، کوئی رزق کی تنگی، کوئی اولاد کی تنگی، کوئی گھریلو مسائل، کوئی اتنی ٹینشن. بھائی اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ دینے کے لیے ہے تیار، لینے والا کوئی نہیں ہے. کیونکہ ہمیں یہ در دکھائی کوئی نہیں رہا. ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم انسانوں کے در در پھر رہے ہیں. ذرا اس ذات سے اپنے تعلق کو قائم کریں جو عزتوں کا مالک ہے، جو عزتوں کا بادشاہ ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی کنجیاں ہیں. ہم اس در پر آئیں، اللہ سے مانگیں. اللہ کے سامنے رمضان کی دوسری ڈیفینیشن ہے کہ رمضان کو ایک منہ سمجھے کہ یہ بھیک مانگنے کا مہینہ ہے. بس جتنا مانگتے رہیں. جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے بو آتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کو یہ مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے. مشک و عنبر. اور افطار سے تھوڑی دیر پہلے قبل جو دعائیں ہوتی ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ خاص قبولیت کی مور لگاتے ہیں. خاص ہمیں پتہ ہی نہیں. دل میں مانگیں، ہاتھ نہ اٹھائیں، دل میں مانگیں. اور یاد رکھنا اللہ سے مانگنے والا کبھی خالی نہیں آ سکتا. وہ الگ بات ہے کہ ہم انسانی فطرت کی وجہ سے جذباتی ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں مانگا وہ فوراً ہمیں نہیں. جو چیز رب سے مانگ لی نا وہ اللہ دے گا، وہ اپنی شان کے مطابق دے گا، اسے بنا کے دے گا کہ ہماری سوچ بھی نہیں ہوگی. لیکن اس کے ہو تو جائے، ہم اس کے ہوتے ہی نہیں ہیں. کبھی اس کو دل دیا، کبھی اس کو دل دیا، کبھی اس سے محبت، کبھی اس سے محبت. ارے اللہ سے تو محبت کر کے دیکھو. کبھی اللہ کو تو دل دے کے دیکھو. یہ دل اس کا ہے، یہ اور کسی کا نہیں ہے. یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. قرآن یہی بات تو بتا رہا ہے ہمیں. قرآن میں اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے؟ تم میرے ہو، میں تمہیں تمہارا جان مال سب کچھ خرید چکا ہوں، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا سودا ہو چکا ہے. یہ دل، یہ میرا عرش ہے، میرا گھر ہے. اسے صاف رکھنا، اس کو ہر چیز سے بچا کے رکھنا. اسے ایسے نہیں سمجھنا کہ یہ دل تم ہر کسی کو دیتے پھر دو گے تو پھر میں لے بھی لوں گا. پھر ہم کہتے فلاں نے بے وفائی کر دی. کرے گا، بے وفائی ہوگی. کہ تم اس جگہ جہاں وہ ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کی جگہ ہے، وہاں کسی غیر کو ڈال دیں. دیکھو جو جائز والدین کی محبت جائز ہے، اولاد کی محبت جائز ہے، بیوی کی محبت جائز ہے. جو جائز محبتیں وہ دل میں ہوگی، یہ فطرت ہے. لیکن جو ناجائز محبت ہے، حرام محبت ہے، جب یہ دل میں آئے گی نا
تو فساد پھیلے گا، بے چینی ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون سے ہٹ کے داخل ہوگی تو وہ نکالنا بھی جانتا ہے. جب وہ نکالتا ہے تو ایسا نکالتا ہے کہ دل کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے. تو دل اس کو دے، پھر وہ سب کو آپ کے قدموں میں ڈال دے گا، سارا کچھ سب کچھ آپ کو دے دے گا جب ہم اس کے ہو جائیں گے. یہ سودا ہو چکا ہے. جب ہم عالم ارواح میں تھے تو اللہ نے سارے انسانوں کو کیا کہا؟ میں کون ہوں؟ سب نے کہا آپ ہمارے رب ہو. بھی ہمارے دنیا میں آگے بے ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، ہم اپنے ایگریمنٹ کے خلاف چل رہے ہیں. آپ کے دن فلاں حکمران آ جائے گا، سستا ہو جائے گا، ملک صحیح ہو جائے گا. نہیں ہوگا. آپ اللہ کے نظام کو دیکھیں، اسے پڑھیں. اللہ کیا ہم سے بتا رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں. کسی کے آنے سے نظام درست نہیں ہوگا. نظام درست اپنے آپ کو درست کرنے سے ہوگا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود ہونا تمنا اپنی حالت بدلنے کی، جو بدلے گی نہیں، بدل نہیں سکتی. جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، ہم اپنے اندر کو، باطن کو بدل دیں گے، ہم انسانوں سے امیدیں ختم کر دیں گے، دنیا سے دل لگانا چھوڑ دیں گے، اور جب اللہ کے دربار میں اس طرح سے آ جائیں گے جیسے اللہ چاہتے ہیں، پھر اللہ ہم پہ وہ اپنی نعمتیں اور انعام اکرام کی بارش کریں گے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یاد رکھیں. تو ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں. قرآن پورا اللہ کے در پہ لا کے ہمیں کھڑا کر رہا ہے. الحم سے والناس تک اللہ کے در پہ لا کے ہمیں قرآن کھڑا کر رہا ہے، اور در بتا رہا ہے کہ یہ در ہے، یہاں آ جاؤ، اس در پہ بیٹھ جاؤ، اس سے مانگو، یہ وہ ذات ہے. اور اس در تک پہنچنے کی جو سیڑھی ہے، جو وسیلہ ہے، جو ذریعہ ہے، وہ ہمارے آقا اور مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ وہ ذات، وہ ہستی ہے. ہم میں سے کون ایسا جو یہ بتائے کہ اسے فخر نہیں ہے کہ وہ حضور کا امتی ہے؟ کوئی ہے؟ فخر ہے ہمیں کہ ہم اس ذات کے امتی ہیں جن کی امت پہ آنے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی ہیں. یہ وہ امت ہے کہ ہمیں قرآن جیسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، قرآن سے نوازا. تو آج ہم یہاں جمع ہیں، قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، مختلف مطالبے قرآن کے ہم سے. اللہ ہم سے مختلف ارشادات فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہے ہیں، میرے بندو میرے ہو جاؤ، توبہ کرو، معافی مانگو، غلطی ہو جائے آ جاؤ واپس میرے در. یہ قرآن ہمیں یہ تعلیمات دے رہا ہے. پریشان مت ہو. تم یہ نہ سوچو کہ زندگی یہاں تک پہنچ گئی، اب حالات کیسے بدلیں گے. تم جب ماں کے پیٹ پہ تھے، جب کوئی نقشہ بھی نہیں تھا، جب میں نے تمہیں وہاں بنا کے دکھا دیا تو اب کیا ہے. جب سب ختم ہو جائے گا، تمہارے ہڈی گوشت سب ہواؤں میں بکھر جائیں گے، اور جس دن میرا امر ہوگا، میں حکم کروں گا، سب کچھ آپس سے مل جائے گا، تمہیں دوبارہ کھڑا کر دوں گا. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. وہ سب چیز کرنے پہ قادر ہے. وہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر سکتا ہے، سمندروں میں راستے بنا سکتا ہے، وہ ایک مچھر سے نمرود کو ہلاک کر سکتا ہے. وہ رب ہے. وہ حالات بدل دے تو مایوس نہ ہو کہ یار اب حالات کیسے بدلیں گے. چھوڑ دیں کہ ملک کے کیا معیشت ہے، کیا حالات ہے، مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے. اس در پر آئے جو قرآن میں سب سے پہلے نماز ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ہم غور تو کریں، خود اپنی زبان سے ہم پڑھ رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ آپ سارے جہاں کے رب ہیں، سارے عالمین کے رب ہیں. رب کون؟ پالنے والا، دینے والا، عطا کرنے والا. اگر یہ رزق یہ سب انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا نا تو آج سارے بھوکے مر رہے ہیں. جو ہمیں دے رہا ہے، ہم شکر ہے. ہم اس در پر آئے جہاں سے تقسیم ہوتا ہے، اس در پر آئے. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارا انتظار کر رہا ہے. کوئی اتنا کسی کا انتظار نہیں جتنا رب اپنے بندوں کا کر رہا ہے. جتنے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اتنی کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا. ہم نے انسانوں سے محبت کی، دل لگایا، سوائے دل کے ٹوٹنے کے کچھ نہیں ملتا. آج تک اللہ کو دل نہیں دیا، ہم نے اس سے وہ وفا نہیں کی جو کرنی چاہیے. لیکن آپ سب بتائیں کہ ہم نے آنکھوں کا مس یوز کیا، غلط استعمال کیا. کبھی آنکھوں کی روشنی گئی؟ وہ لے سکتا ہے نا. ابھی ہم کسی دوست جو ہمارا جتنا جگری دوست ہو، تعلق ہو، تھوڑا سا 19-20 ہو جائے، بات خراب ہو جائے، ناراض ہو جاتے ہیں. ہوتا نہیں؟ دشمنیاں ہو جاتی ہیں، سگے بھائی آپس میں لڑ جاتے ہیں، خون کے رشتے لڑ جاتے ہیں. کوئی کسی پہ احسان کر لے، 1000 بار احسان جتلا دیتے، میں نے تیرے پہ احسان کیا. قربان جائے اللہ پر کہ آنکھ بھی اس کی، کان بھی اس کا، دل بھی اس کا، سوچ خیال سب ہم اسی کے ہیں، اور اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں. کبھی اس نے ہم سے کوئی نعمت نہیں چھینی، کوئی نعمت. تو پھر وفا والا کون ہوا؟
کون؟ اللہ کا نام لینا. آپ یہ نام لینا کوئی معمولی نہ سمجھیں. جب بندہ کہتا ہے نا اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العالمین اس کے پکار پہ کیا جواب دیتے ہیں؟ لبیک یا عبدی. وہ جواب دیتا ہے، یقین رکھیں جواب دیتا ہے. جب آپ کہیں گے نا اللہ، جواب دیتا ہے. بول میرے بندے تجھے کیا چل رہا ہے؟ سبحان اللہ، وہ جواب دے رہا ہے. ہمارے پاس غم بھرے ہیں اللہ، دکھ بھرے ہیں. ہماری زندگی دکھوں سے بھر گئی ہے. ہمیں دنیا کی بھی خوشیاں چاہیے، آخرت بھی چاہیے. ہمیں دنیا کی بھی ہر نعمت چاہیے اور آخرت کی بھی چاہیے، کیونکہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، کسی اور در پہ نہیں جا رہے. اور وہ قادر ہے ہر چیز پر. ہم اس کو پکاریں، سوال کریں، فریاد کریں. تو آج جو یہاں اتنا جمع، اگر ہم یہاں آئے اور ہم چاہتے ہیں نا یہاں سے جائیں اور ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہمارے دل کی کیفیت بدل جائے، دل کا حال بدل جائے، تو اللہ سے توبہ کر دیں. کیا کریں؟ تو بس معافی مانگیں، سرنڈر کر دیں آج اپنے آپ کو کہ اللہ تیرے اگینسٹ چل چل کے ہم تھک گئے. اللہ کے سسٹم کے اگینسٹ چل رہے ہیں نا. وہ ہمیں کامیابی ایک راہ پہ دکھا رہا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ راستہ ہے جو سیدھا جا رہا ہے کامیابی کی طرف. یہ سارے راستے جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب منسوخ ہیں، یہ دھوکے کے ہیں، یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ مجھ سے دور کر دیں گے. لیکن اللہ نے تیری راہ کو چھوڑا اور راہوں کو اپنایا. آج ذلت رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے. اللہ پھر بھی یہ نہیں کہ آپ کو ٹھکرا دے. یہ تو ماں باپ کا رشتہ دنیا میں سب سے زیادہ پیارا رشتہ ہے، یہ سب سے وفا والا. لیکن ایک وقت آتا ہے نا، دو ماں باپ بھی کبھی کبھی ایسا ناراض ہو جاتے ہیں کہ بس دن لگ جاتے ہیں منانے میں. فطرت ہے نا، پیار کرتے ہیں، کوئی محبت کی وجہ سے ناراض ہوتا. اللہ پہ قربان جائے، سبحان اللہ. اللہ پہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، پھر در پر آتا ہے تو یہ سوچے گا یار میں نے دیکھو کتنے گناہ کی، زنا کیا، شراب پی، جھوٹ بولا، اتنا گناہ، اتنے اللہ کی نافرمانی کی، نماز نہیں پڑھی ہے، اتنا گناہ سوچتا ہے، بیٹھتا ہے. ہم اللہ سے پوچھے اللہ ہم اتنے گناہ لے کر آئے، کیا آپ ہمیں معاف کر دیں گے؟ کیا آپ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں گے؟ کیا آپ ہماری لغزشوں کو معاف کر دیں گے؟ اللہ ہمیں کیا فرما گئے؟ اللہ ہمیں بتا گئے کہ میری رحمت کی وسعت دیکھو، تم کیا تھوڑے سے گناہ لے کر آئے ہو، پریشان ہو، میری رحمت کی وسعت دیکھو. حدیث قدسی میں آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے گناہ لے کر آ کہ تیرے گناہ کرتے 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 آسمان کی چھت کو چھو جائے، مشرق تک بھی تیرے گناہ پہنچ جائے، مغرب تک، شمال، جنوب، پوری کائنات تیرے گناہوں سے بھر جائے. صرف میرے سامنے آ اور اتنا کہہ دے کہ اللہ میں شرمندہ ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، سارے گناہ. یہ اللہ ہے بادشاہ. وہ بنایا ہمیں اس نے، کھا اس کا رہے، زبان اس کی دی ہوئی، اس سے بول رہے، آنکھ جس سے دیکھ رہے، سب اسی کا، اسی کے نافرمان. وہ نہ معاف کرے، بولے بھائی انسان کا تو کچھ نہیں ہے نا، انسان سے تو ایک تعلق ہوتا ہے، اس تعلق پہ وہ اپنی بے وفائیاں دکھاتا ہے. ہم تو سب کچھ اسی کا، اسی کی کائنات میں جی رہے ہیں، انہی ہواؤں کے مزے لے رہے ہیں، آکسیجن لے رہے ہیں، سانسیں، جسم سلامت، سب سلامت، سب کچھ اس کا، اپنا کچھ بھی نہیں. طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، پکڑ سکتا ہے، گرفت میں لے سکتا ہے اسی وقت. نہیں، یہ پیار ہے، پیار. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسانو تمہیں کس چیز نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس چیز نے؟ کوئی مجھ سے زیادہ اچھا مل گیا ہے، مجھ سے زیادہ پیار کرنے والا مل نہیں. ہم سب بے چین ہیں، واللہ بے چین ہیں. ہمارے دل، ہمارا ضمیر ہمارا ساتھ ہی نہیں دے رہا. کیوں؟ جب تک نہیں دے گا، جب تک ہم سسٹم میں ڈلیں گے نہیں، ہم اس سسٹم میں آئیں گے نہیں جب تک کہ جو سسٹم ہمیں بتا رہا ہے، جو ہماری فطرتی نظام ہے، اس سے ہٹ کے چلیں گے، بے چین رہیں گے، اضطراب میں رہیں گے، کیفیت خراب ہوگی. جب تک اللہ تعالیٰ کے دائرے اور حدود جو قائم کی گئی ہیں اس حدود کے اندر زندگی نہیں لائیں گے، پریشان رہیں گے، بے برکتی ہوں گی. لاکھوں کمائیں گے، ہزاروں کے برابر بن جائے گا. جب تک اللہ کو نہیں منائیں گے، یاد رکھنا. اور جب وہ مان جاتا ہے، جب اسے اپنا بنا لیتے ہیں، ہم اس کے ہو جاتے ہیں، تو پھر معمولی سی چیز بھی برکت والی بن جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا زندگی کیسے گزر رہی ہے. یہ وہ ذات ہے، کثرت نہیں، برکت اللہ دیتا ہے. ایسی دیتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، اس کی زندگی، اس کے کام اللہ کے غیب سے بناتا ہے.
اس کے در پر آئے، وہ ہمارا منتظر ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ سے تعلق کا مہینہ ہے، اس مہینے کا اثر پورے سال پہ پڑتا ہے، پورے سال پہ، پورے سال پہ ایک مہینے کا اثر پڑتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ 12 مہینے اللہ نے اس میں سے ایک مہینہ ایمانی ٹیوننگ اور ٹریننگ کے لیے رکھ دیا ہے کہ آگے 11 مہینے آپ کے پاس ہیں، یہ رمضان المبارک آیا ہے، اس کے اوپر محنت کریں، نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، روزہ رکھیں، ہر چیز ہمیں سکھا رہا ہے اللہ۔ یہ ایمان والوں کے لیے ٹریننگ کا وقت ہے، یہ ایک ٹریننگ سسٹم اللہ نے بتا دیا۔ اب اللہ سے مانگنا بھی سیکھیں۔ شیطان میں نے قید کر دی، جس پہ ساری ٹوپی ڈالتے رہتے ہو کہ وہ شیطان نے یہ کر دیا، شیطان نے، وہ بیچارہ ابھی بند پڑا ہوا ہے، کون کر رہا ہے شیطان؟ بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں نا اپنا بھی اس کے سر ڈال دیتے ہیں، وہ بھی بولتا ہوگا میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، ایک سجدہ نہیں کیا، ساری زندگی میں ذلیل ہو رہا ہوں۔ ایسا ہی ہے نا، حقیقت یہ ہے، اپنا نفس بھی اندر بھائی ہے۔ شیطان تو بہت بات کی چیز ہے، وہ دشمن ہے، لیکن ایک دشمن اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک گھر کا بیٹی ہے، ایک باہر کا دشمن ہے۔ جب گھر والا مل جائے نا باہر کے دشمن سے تو پھر بیڑا غرق ہے۔ یاد رکھنا، جب اپنا نفس ہی ہمارا ہو، اس کے اندر ہی بیماریاں بھری ہوئی ہو، حسد ہو، بغض ہو، شہوت ہو، تکبر ہو، تو شیطان کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ صرف پھونک مارتا ہے ہلکی سے، اشارہ دیتا ہے، بندہ خود شارٹ ہو جاتا ہے، اس کا سسٹم شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے۔ تو سارا اس پہ اللہ ہمیں دکھاتا ہے کہ تو پورے سال شیطان کے اوپر رکھتا ہے کہ یہ شیطان نے کیا۔ اب رمضان میں کہاں سے شیطان آئے گا؟ یہ تیرا نفس ہے، جس کے اوپر سال 11 مہینے شیطان نے محنت کر کر کے تیرے نفس کو بگاڑا ہے۔ میں تجھے 1 مہینہ دے رہا ہوں، اس کو کر رہا ہوں بند، تو بالکل آزاد ہے۔ اب میرے سامنے جھک اور اپنے نفس کو واپس اس جگہ لیا جو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ نفس مطمئنہ بنا، وہ نفس بنا کہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ساری بیماریاں اس سے ختم کر، تیرے پاس موقع ہے، چانس ہے۔ غیبت نہیں کر، حسد نہیں کر، کسی سے بغض نہیں رکھ، کینہ کسی کا دل میں مت رکھ، تکبر نہیں کر، ان امراض سے بچا اپنے آپ کو، معاف کر، سہنا سیکھ، صبر آئے گا۔ روزہ صبر کا پیغام دیتا ہے۔ روزے کا مطلب یہ کہ ہماری زندگی میں صبر آئے، برداشت آئے، اوروں کا احساس آئے، محتاج غریبوں کا احساس آئے۔ یہ پورا ایک میسیج ہے۔ جب اس پورے سسٹم کے ساتھ چلیں گے تو جب رمضان جائے گا عید کے بعد، سبحان اللہ باہر ہے۔ اور زیادہ اگر آپ کو ہمیں پیکج چاہیے اور زیادہ بہترین اللہ کا تعلق چاہیے تو اللہ نے فرما دیا کہ بھائی آخری عشرے میں نے اعتکاف کا اہتمام کیا، اس میں ویڈیو ساری دنیا سے کٹ کے اب میں اللہ کے دربار میں آ جاؤ 10 دن، بس سب واسطے، سب یاریاں، سب دوستیاں ختم، بس 10 دن میرے دربار میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ، مہمان بن کر آؤ، مہمان، اللہ کا کوئی مہمان اور وہ خالی چلا جائے، سبحان اللہ۔ بستر لے آؤ، ڈال دو، بیٹھ جاؤ، وہ 10 دن باہر نکلنا ہی نہیں ہے، مانگتے رہو، روتے رہو، پکارتے رہو۔ جب رمضان چلا جاتا ہے، مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے نا کہ اس کا دل غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اس کو دکھ ہوتا ہے کہ وہ مہینہ آج چلا گیا، اب پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے۔ یہ نہ سوچے کہ ہماری ابھی سفید داڑیاں نہیں ہوئی، ہم ابھی تو بیمار نہیں ہیں، ہماری تو صحت اچھی ہے، ہمارا تو سب کچھ اچھا ہے۔ نہیں، اس دھوکے میں مت ہے۔ بتانے والے نے، میسیج دینے والے نے قرآن اٹھائے، دنیا بتاؤ غروب، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکے کا جہان ہے، سب کچھ فنا ہے، ہر چیز کو موت آنی ہے، کسی کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کسی کا کوئی پیریڈ نہیں ہے کہ بھائی یہ بیمار ہوگا تو مرے گا، کینسر ہوگا تو مرے گا، یہ ابھی بڑھاپے میں جائے گا تو مرے گا، 50+ ہوگا تو مرے گا۔ نہیں، کسی وقت بھی امر اللہ کا آ سکتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بے وفائی کر سکتی ہے ہمارے ساتھ، یاد رکھنا۔ یہ اللہ نے ہمیں موقع دیے، آج ہم میں سے اگر جو چاہتا ہے نا اب میری زندگی آئندہ کی جو بہاروں سے بھر جائے، خوشیوں سے بھر جائے، اور کوئی فارمولہ نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے، سارے وظیفے بعد میں، سب سے بڑا کائنات میں وظیفہ یہ کہ اللہ سے توبہ کرے، بس معافی مانگے۔ وہ پوری انسانیت اگر اس وقت جس کشمکش میں، پریشانی میں، اس کا حل بھی یہی ہے کہ سب اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں، بس اللہ ہم نے تیرے خلاف بغاوت کر دی، تو ہمیں بلاتا رہا، ہمیں صدائیں آتی رہی کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ عزت والے رب کی طرف، کامیاب کروں گا، عزت دوں گا، صدائیں۔ یہ مؤذن جو اذان دیتا ہے یہ الفاظ اس کے، زبان سے جو بات کر رہے ہیں، زبان اس کی، بول اس کا ہے، بولنا اس نے، لیکن پیچھے سے لفظ کس کے؟ رب العالمین کی طرف سے پیغام ہے، میسیج ہے کہ اللہ بلا رہا ہے محبت سے۔ اگر آپ دیکھیں نا اللہ کہتے ہیں آ جاؤ، آؤ میرے بندو، پریشان ہو آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میں دربار سجا رہا ہوں،
صبح صبح جب فجر کا وقت ہوتا ہے اللہ کے دربار سجا رہا ہو، آ جاؤ، نیندوں کو چھوڑو، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر ہے، میرا دربار سجنے والا ہے۔ سارے مسجد جاتے ہیں، اس دربار میں آ گئے، ساری کائنات کے بادشاہ رب العالمین شہنشاہ کے دربار میں آ گئے۔ کیوں اللہ آپ نے ہمیں بلایا ہے؟ میری بات غور کرو، بیٹھو، دربار میں کیوں بلایا ہے اللہ نے؟ کہ آؤ میں دربار سجا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا؟ ملنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، ملاقات چاہتا ہوں۔ یہ کون ہم سے ملنا چاہ رہا ہے؟ یہ بات تھوڑا غور سے سنیں، پھر آخری بات ہے، کیونکہ مجمع کے اندر نا کچھ اور کیفیت محسوس ہو رہی ہے، کچھ طلب والے نظر آ رہے ہیں، کچھ کسی اور چیز کے طلب میں بیٹھے۔ بات میری سنیں، پوری زندگی کا سودا ہے، واللہ یہ سب چلتا رہے گا۔ اللہ خوش ہو گیا نا، خدا کی قسم ساری کائنات قدموں میں آ جائے گی۔ اگر وہ ناراض ہے نا، یہی چلتا رہے گا، پھر اوپر اوپر ڈسپلے میں رہے گا معاملہ، اندر کچھ نہیں گھسے گا۔ یہ بنا دو، یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ دل، اس کو دے دو، وہ کچھ بھی نہیں چاہتا۔ کتنی، ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ بات تو مختصر بات ہے، دل اس کا ہے، کس کا؟ اللہ کا، بنایا اسی نے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اپنی بنائی ہوئی چیز ہمیں دے دی، یہ لے بھائی، اب پھر کہتا واپس دے دے، ایسے نہیں، مجھے دے دے، میں تجھ سے خریدنا چاہ رہا تھا، قربان جائے، دے دی اپنی چیز، یہ وہ لے لے، لیکن ہمیں دے کے کہہ رہا ہے یہ دل اب مجھے دے دے۔ وہ اس لیے کہ ہم سے وفا دیکھ رہا ہے کہ میں نے ان کے پاس اپنی ایک امانت رکھی، یہ کتنی اس کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ اور ہماری وفا کیا ہے؟ کبھی اس سے دل لگایا، کبھی اس سے دل لگایا، دل لگانا، دل لگا تو اس سے جو ایک ہے، دل بھی ایک ہے، وہ بھی اس سے دل لگاؤ جو ایک ہے، بس۔ ہر محبت فنا ہے، ہر کسی نے مرنا ہے، جس سے دل لگا رہے سب مردہ ہے، ختم۔ عشق را مردہ نباشت پائے گا، عشق را با حی و با قیوم دا، اس سے دل لگاؤ جو زندہ ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ جس نے اللہ سے دل لگایا وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ بھی زندہ ہو گیا، اس کا نام بھی زندہ ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ تو فجر میں گئے، کھڑے ہوئے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ میں آخری بات ہے، مؤذن صاحب کی آواز بس اذان ہے، الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آ جاؤ میرے سارے بندوں، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کون ملنا چاہتا ہے؟ زور سے بولو، کون؟ اللہ۔ غور تو کرو، اندر تو جاؤ، کتنے پیار سے بلا رہے ہیں، قربان جانا۔ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ جو پوچھا کملی والے نے، کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ سلگتی آگ میں حبشی کے، حضرت بلال حبشی، سلگتی آگ میں حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی۔ جب آگ میں ان کے اوپر انگارے رکھے جاتے تھے نا، اس وقت صدا آئی، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یہ وہ نام ہے۔ آؤ میرے بندو، سارے آ گئے، تھوڑی دیر گزری، اب جاؤ، اب تمہارے اپنے لیے معاش کا، اپنے لیے رزق کا انتظام کرا، سارا دن جاؤ محنت کرو۔ جیسے سورج سینٹر میں آ جاتا ہے، زوال کا وقت شروع، تھوڑی دیر بعد ظہر کا ٹائم، اللہ فرماتے ہیں میرا پھر جی چاہتا ہے کہ دوبارہ میرے پاس آ جاؤ۔ اس اینگل سے جایا، نماز کو یہاں سے دیکھیں، قرآن نماز کی طرف لے کر آ رہا ہے، جو ہم نے تراویح بولا کہ میرا دل کر رہا ہے کام کر لیا، اب تھوڑی دیر اور آ جاؤ میرے پاس، 10 منٹ تو لگتے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کہاں جاؤ؟ یا اللہ کی ملنا چاہتا ہوں۔ جیسی ہاتھ باندھے سارے پردے ہٹ گئے۔ نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج ہے، معراج۔ اب نماز پڑھی دوپہر میں، سکون سے اللہ سے ملاقات کری، اب ہم واپس اپنے آرام میں چلے گئے، کام کاج۔ اچانک سورج دوبارہ غروب کی طرف جا رہا ہے، عصر کا وقت قریب آیا، پھر آواز آئی، آؤ میرے بندوں، میں پھر ملنا چاہ رہا ہوں، مجھ سے ملاقات کرا۔ پھر کچھ دیوانے اٹھتے ہیں، مستانے اٹھتے ہیں، جسے توفیق وہ بخشے، وہ چلتے ہیں دربار کی طرف۔ اچانک اللہ کے سامنے آخر میں بیٹھے ہیں، مانگ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اس طرح سے جھک جاتے ہیں، اس جھکنے پہ تو غور کرو، جو مزہ سجدے میں دنیا میں کس چیز ہے؟ گردن جھکا دی، پورا اپنے آپ کو جھکا دیا، ہاتھ بھی نیچے، سر بھی نیچے، سب نیچے، اللہ ہم بس تیرے آگے جھک گئے،
جو پیشانی لگ جائے نا اس کے سامنے، وہ پیشانی ذلت کا کبھی سامنا نہیں کرتی، یاد رکھنا، یاد رکھنا، وہ ہمیشہ پھر عزت کا سامنا کرتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اللہ ان کے ماتھوں کو کسی کے سامنے رسوا ہونے نہیں دے گا۔ ہم نے جب اسے سجدہ کرنا چھوڑا اور اپنے تصوروں خیالات میں انسانوں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا کہ اس کے در جا رہے ہیں، اس کے در جا رہے ہیں، اس سے امید ہے، یہ سجدہ ہی ہے۔ سجدہ یہ ہے کہ اللہ صرف تو ہی ہمارا رب ہے، بس کائنات میں ہم تیرے سوا مانتے ہی نہیں کسی کو، تیرا در ہے، یہی وہ در ہے جہاں سے سب کو کامیابیاں ملیں گی۔ جب اس سوچ سے جائیں گے، وہ بلا رہا ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بلائے اور وہ خالی بھیج دے، ہو سکتا ہے اپنے بندوں کو، اثر کا وقت ہو، اب واپس چلے گا، ریفریشمنٹ کرو، جو دل کرتا ہے چائے شائے پیو، تھوڑی دیر بعد سورج غروب ہونے لگتا ہے، بالکل اپنی ڈوبنے کی سطح پر ہوتا ہے، اندھیرا ہونے لگتا ہے، اس اندھیرے کے موقع پہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یاد کرتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، سب کو بلاتے ہیں، میرے بندوں، ہر طرف مساجد ہیں ماشاءاللہ، اذانوں کی صدائیں ہوتی ہیں، میرے بندوں آ جاؤ، سارے دوڑ پڑتے ہیں، میں نے ملاقات کرنی ہے۔ اب مغرب پڑھی، اس وقت اعمال اٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ملائکہ زمین سے لوگوں کے اعمال کر کے جاتے ہیں، بڑا الگ ہی لمحہ ہوتا ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد انسان کے اوپر کیفیت آ جاتی ہے آرام کی، سکون کی، سونے کی، دل کرتا ہے سو جاؤ، تھک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر صدا دیتے ہیں، بلاتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں کہ اب سونے سے پہلے مجھ سے ملاقات تو کر لو، ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری نیند ہو، پھر اٹھو نہ اٹھو، ہو سکتا ہے سو جاؤ ڈائریکٹ میرے پاس، میرے سے مل کر آ جاؤ، میرے دربار میں آؤ، عشاء پڑھو، پھر سو جاؤ۔ 5 دفعہ محبت سے ہمیں بلا رہے ہیں، میرے بندو آؤ، ہم سو جاتے ہیں، آرام کرا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیغام چھوڑ دیا کہ اگر میری یاد زیادہ ستائے تو رات کو اڑ جانا، کسی وقت بھی میرے ساتھ تنہائی میں بیٹھ جانا، وہ تیرا میرا سیپریٹ معاملہ ہے، کسی کو بھی خبر نہیں ہوگی، وہ درویشوں کی عبادت ہے، فقیروں کی عبادت ہے، بھکاری وہ ہوتے ہیں جو اس وقت مانو۔ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ تہجد میں آپ نماز نہ بھی پڑھے، وضو نہ بھی کرے، میں ایک عجیب فارمولہ ہوا ہے، جب آنکھ کھل جائے نا رات کسی وقت بھی، بس لیٹے لیٹے مانگ، اس وقت اتنی اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اتنی جوش میں کہ آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ تجلی کرتے ہیں، اور آسمان دنیا میں اپنی شان کے مطابق تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی سوالی جو مجھ سے سوال کرے، ہے کسی کے پاس غم جو میرے پاس اپنے غم دکھائے، کسی کو کچھ چاہیے، جب اعلان کر رہا ہوں ایسا ہو سکتا ہے نہ، تو ہمیں کس سے تعلق بنانا ہے؟ بس سارے رشتے توڑو، اللہ سے رشتہ توڑو، پھر اللہ کے لیے سب سے رشتہ لینا، نفس کے لیے نہیں، امیدیں نہیں لگو انسان سے، خواہشات نہیں کہ یار یہ دوست بن جائے تو یہ فائدہ ہو جائے گا، نہیں، اسے کہتے توقع، جو بالکل صحیح نہیں ہے، اسی سے تو دل ٹوٹتے ہیں۔ اب آپ کیجیے دوستی کرو، یہ دوست ایسے میں دوستی کروں گا، اس کے پیچھے یہ مطلب ہے، جب وہ مطلب پورا نہیں کرے گا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بے وفا ہے۔ وہ بے وفا تھوڑی ہے، وہ بے وفا ہے ہی نہیں، بے وفا تو تم ہو کہ تم نے اس سے امیدیں کیوں لگا دی، یہ امید، بس اللہ کے لیے تعلق بناؤ کہ اللہ میری اس سے محبت صرف تیرے لیے، میرا تعلق تیرے لیے، یہ میرا خیال رکھے نہ رکھے میرا اس سے واسطہ نہیں ہے، بس تیرے لیے میں نے اسے دوست بنایا کہ وہ میرا ایمان والا دوست ہے، میرا بھائی ہے، تو کبھی دکھ نہیں پہنچے گا۔ جب ہم امیدیں بہت زیادہ لگاتے ہیں انسانوں سے، پھر وہ امیدوں پہ پورا نہیں اترتے، پھر دل ٹوٹتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یار یہ دنیا کوئی بے وفا نہیں، بے وفا ہم ہے، جو اللہ کا نہیں نا وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا یار۔ بس ہم اس ساری چیزوں کو ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے؟ اللہ والوں کے در پر آ جائے، بس اللہ کے نیک بندوں کے در پر آئے، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھے، دین کے ماحول میں بیٹھے، دینی مجالس میں جائیں، جہاں بھی اللہ والے ہیں جو دینی حلقے ان میں جائیں، اپنے آپ کو جوڑیں اور اللہ سے تعلق کو بنائیں، زندگی خوشگوار ہو۔ آخری پیغام آپ کے سامنے حدیث قدسی ہے جو اللہ ہم سب سے فرما رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، اس پیغام کے اوپر زندگی کو لے کر آئے اور اس کے سانچے میں ڈالیں، انشاءاللہ ساری زندگی باہر ہی باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں میسیج دے رہے ہیں اور میسیج کو ہم غور سے سمجھیں اور پوری زندگی ہماری بدل جائے گی، اور یہی سمجھے ہماری زندگی اس اللہ کے پیغام کے اندر ہے، بس کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس تو اپنے آپ کو سپرد کر دے، حوالے کر دے اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں دوں گا وہ سب جو تیری چاہت ہے۔
اور اگر تو مخالفت کرے گا اس کی جو میری چاہت ہے، سنے بات غور سے کہ تم لوگوں کو توجہ ادھر سے آ رہا ہے، اس کو دیکھ ادھر دیکھو بھائی، یہ اللہ کی بات کر رہا ہوں، یہ ہم دوبارہ سنیں اور توجہ سے دیکھیں، نہیں کوئی آ رہا ہے گر رہا ہے اچھل رہا ہے، بس آپ ادھر اللہ کا پیغام دے رہا ہوں۔ ایک تیری چاہت ہے، سب بولے ایک تیری ایک میری چاہت ہے۔ یہ کون کہہ رہا؟ اللہ۔ اگر تو اپنی ساری چاہتوں کو سپرد کر دے، حوالے کر دے کس کے؟ میری چاہت کے، تو میں ہر وہ تیری چاہت پوری کروں گا جو تیری چاہت ہے۔ اور اگر تو کھڑا ہوگا اگینسٹ، وہ میرے سے بغاوت کرے گا کس کے؟ میری چاہتوں کے، تو پھر میں تجھے اتنا تھکا دوں گا، اتنا تھکا دوں گا اس پر جو تیری چاہتیں ہیں، لیکن ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ یہ سمجھ جاؤ زندگی سفر کے لیے۔ آج یہی ہو رہا ہے معاشرے میں کہ سب اللہ کی چاہت کو چھوڑ کے اللہ سے دوری اختیار کر کے ہم سارے انسانوں کے در پہ بھاگ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ہماری چاہتیں پوری نہیں ہو رہی، اتنا کما رہے ہیں، اتنا کر رہے ہیں، اتنی کچھ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے۔ فلاں سے کہہ رہے حضرت دعا کرے، شیخ کسی کی نہ دعا چل رہی ہے نہ ہمارے وظیفے چل رہے ہیں، اور نہیں بنے گا۔ وظیفہ وہی ہے جو سرکار نے ہمیں دے دیا، بس اس کے در پر آ جائے، اس دربار پر آ جائے جس دربار پر جبیر ساری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھکا دی ہے، اور پوری انسانیت کو پیغام دے دیا ہے کہ اگر اپنے گردن اپنے سر کو جھکانا ہے اور اپنے حالات کو بہتر کرنا ہے اور زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو رب کے دربار میں آ کے جھک جاؤ اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دو کہ بس اللہ آج کے بعد آپ کو ہم کبھی ناراض نہیں کریں گے، بس ختم، اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں۔ تو ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، یاد رکھیں ساری دنیا کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے جب آپ اللہ سے وفا کرو گے، اور اللہ سے بے وفائی کرو گے تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ ہمارے پاس معیشت جتنی بھی مضبوط ہو جائے، ہمارے بینک بیلنس جتنے بڑھ جائے، کروڑوں آ جائے، تو جن کے پاس کروڑوں ہیں وہ بھی تو مر رہے ہیں۔ اگر ہم معیار کامیابی کا اور خوشی کا اور سکون کا دولت ہی سمجھتے تو پورے یورپ میں دیکھیں کس سے زیادہ کس کے پاس دولت ہے، امریکہ میں دیکھیں، پورے یورپ ممالک میں دولت کے انبار ہیں، لیکن سب سے زیادہ خودکشی یہ دولت مندی کر رہے ہیں وہاں پہ۔ وجہ کیا ہے؟ دولت میں کامیابی نہیں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے، دنیا کے کوئی نقشے کامیابی کے نہیں، کامیابی اللہ کے تعلق کے اندر ہے بس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بس، اور کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو اپنی سوچ کو بدلیں، ہم تعداد اور کثرت کی طرف نہ جائیں، برکت مانگے، اور برکت سرکار کے قدموں میں اللہ نے ڈال دی، بس ختم۔ یہ وہ ذات ہے کہ جن کی اداؤں کو اپنائیں گے برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ یاد رکھنا کہ آپ حضور کی اداؤں کو اپنائیں گے کیا برکت نہیں ملے گی؟ پتہ ہے وہ ہے ہی برکت والی ذات، اللہ نے ان کی ہر ادا میں برکتیں رکھی ہیں، ان کی ہر چیز، ان کی ہر سنت برکتوں سے خالی نہیں ہے۔ جب ہم نے ان سے بے وفائی کی، اللہ سے بے وفائی کی، تو آج ہم شکوہ کس سے کر رہے ہیں کہ حکمران اسمبلی کے ملک میں یہ نظام صحیح ہے؟ پہلے اپنے آپ کو تو دیکھیں، ایک ٹھیلے میں کھڑا ہوا بندہ سے لے کے ایک بڑے سے بڑا مالدار دھوکے دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اور باتیں کیا کرتے ہیں کہ حاکم اچھا ہو جائے، فراڈ ہم کریں، دھوکے ہم دیں، زنا ہم کریں، شراب ہم پیئیں، اللہ کی نافرمانیاں ہم کریں، اور بلیم اور الزام سارا یہ ڈالیں کہ یہ نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، بس اپنے آپ میں رہو بس۔ آج کے بعد دیکھنے چھوڑ دے دائیں بائیں کون کیا کر رہا ہے، بس یہ دیکھیں کہ اللہ مجھ سے تو راضی ہو جائے، بس مجھے اس کا ڈر ہے کہ میری آخرت خراب نہ ہو۔ کسی کی طرف مت دیکھیں، اور حالات تب بدلیں گے جب ہر انسان اپنے آپ کو بدلے گا، اور پوری انسانیت اللہ سے توبہ کرے، بس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اللہ کو ہمارے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ تہجد کی ضرورت ہے، نہ ہمارے تلاوت، وہ سب چیزیں بے نیاز ہے۔ اللہ اپنے بندے میں ایک ہی چیز دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ بندہ اپنی زبان سے سوال کرے، فریاد کرے کہ اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ جو عاجزی، یہ معافی مانگنا، بس اللہ اس پہ فیصلے کر دیتا ہے، وہ کرا ہے۔ بنی اسرائیل میں اتنے بڑے بڑے گناہگار گزرے، ان کی ایک ایک توبہ پہ، فریاد پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا کہ موسیٰ اگر یہ گناہگار اس وقت پوری انسانیت کے لیے بھی معافی مانگتے، میں سب کو معاف کر دوں گا۔ ایک وہ پھر ہم حضور کے امتی ہیں، تو آج اللہ سے معافی مانگ دو گے، سچی توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ بس سب سے ہمارے مسئلے کا حل توبہ ہے، اور توبہ کے شرائط ہے کہ جو زندگی گزر گئی، آئندہ زندگی اللہ کی چاہت کے مطابق ہے، اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہوگا۔ سب اس کا ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ، دل سے توبہ کریں، دل سے۔
بس اس کے بعد زندگی میں گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. بس جو ہو گئے ہم معافی مانگ رہے اللہ، آئندہ بس اب آپ کے حکموں پہ چلیں گے. اور جو ہم نے اپنی زندگی ضائع کی، ہم نے دل لگیاں کی، محبتیں کی، عشق مجازی کی، اللہ بس اب اس سے بھی معافی ختم. آج کے بعد نہیں کریں، ورنہ ٹکراؤ رہے گا دو محبوبوں کا. یہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کسی اور سے کرتے ہو، وہ چاہتا نہیں کہ آپ کسی اور کو لگاؤ. پھر یوں نہیں کہنا فلاں بے وفا ہے، بے وفا آپ ہو کہ آپ پہلے وہاں سودا کر آئے ہو عالم ارواح میں کہ اللہ تو میرا ہے، بس میں تیرے کو ہی مانتا ہوں. اور دنیا میں بھی کلمہ پڑھ کے اقرار کر لیا کہ لا، ہر کسی کی نفی کر دی، کوئی محبوب نہیں، لا محبوب الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. ہر کوئی لا الہ ہے، بس تو الہ ہے، تو میرا رب ہے، میرا محبوب ہے. اقرار کیا لا الہ، سب رد ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غلامی میں کام ہے. یہ ایگریمنٹ ہوا. اب ایگریمنٹ کے جب خلاف چلیں گے تو قانون کس کا ہے؟ حکومت کس کی؟ بادشاہت کس کی؟ زمین کس کی؟ یہ نظام کس کا؟ ایک کمپنی ہو، وہاں کا رول قانون ہو، کوئی اس کے اگینسٹ چلے، وہ رکھیں گے آپ کو؟ چل بھائی نکل، گیٹ آؤٹ، سیدھا باہر، ڈسمس کر دیں گے، فائر، نکل جا. بس رول کے خلاف چل رہا ہے. زمین اللہ کی، قانون اللہ کا، سب اللہ کے، ہم اللہ کے، پھر اس کے خلاف چلیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں بننے والا. لوڈ کرائیں، سلنڈر کر دیں، بس جھک جائیں.